آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 25ویں قسط۔ مجھے اندازہ نہیں تھا سمیرا کہ تم پڑھنے کی اتنی زیادہ چور ہوگی، روز نئے بہانے گڑھ کے بیٹھ جاتی ہو۔ وہ آفس سے لوٹا تھا تو وہ سو رہی تھی اور وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر چاول لینے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر اس تک آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی گرم ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا کہ اس نے آنکھیں کھول دی اور بکھرے بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی، اور وہ بیٹھ کے کونے پر ٹکتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ تو بری طرح تپ گئی، صبح سے بخار میں چل رہی ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں بہانے بنا رہی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مذاق کر رہا تھا، ایک تو تم مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ تعصب سے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا، مگر وہ کچھ پیچھے ہو گئی۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہو کر اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ میں بری ہوں نا تو بری ہی صحیح، وہ خفگی سے کہتی وہاں سے اٹھنے لگی تھی کہ وہ اس کو بازو سے تھام کر شرارت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بری تو تم بہت ہو، اتنی بری کہ چوری بھی کرتی ہو، میرا سکون، میرا چین و قرار اور میرا دل چرائے بیٹھی ہو۔ وہ مخمور لہجے میں کہتا اس کی پلکوں کو رخساروں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر گیا۔ فضول الزام مت لگائے۔ الزام لگا رہا ہوں؟ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ جب سے میری زندگی میں آئے ہو مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا، تم زندگی بن گئی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے ایک شوخ جسارت کر گیا اور وہ یہی آ کر تو بے بس ہو جاتی تھی۔ زندگی بن گئی ہوں، میری بات تک کی تو اہمیت نہیں ہے، ڈائلاگز اتنے بڑے بڑے مارتے ہیں۔ وہ پلکوں کی باڑ اٹھاتی دھیمے سے بولی، ڈائلاگ؟ میری محبت، میرا اقرار و وفا تم کو ڈائلاگز لگتے ہیں؟ وہ اس پر بگڑا۔ ہاں نہیں تو اور کیا، ہر معاملے میں تو اپنی چلاتے ہیں، آپ کی مرضی سے سوؤں، آپ کی مرضی سے جاگوں، اور تو اور زبردستی لے کر میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ تپے تپے خفا انداز میں کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اوہ اب سمجھ آیا محترمہ اصل میں اتنی تپی ہوئی کیوں ہے۔ آپ میری بات کو مذاق میں مت اڑائیں فیصل، مجھے سچ میں پڑھائی سے ذرا بھی شغف نہیں ہے۔ اتنی مشکل سے میں نے انٹر کیا ہے اور یونیورسٹی تک پڑھنا تو بے حد مشکل ہے۔ گزرے ہفتے میں ہی تھکن اور اکتاہٹ نے میرا برا حال کر کے رکھ دیا ہے۔ تھکن اور اکتاہٹ اس کے چہرے سے چھلکنے لگا۔ میں تمہاری اس بات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ شروع میں پرابلم ہوگی، بعد میں سیٹ ہو جاؤ گی۔ ہاں پڑھائی سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو میں ہیلپ کر دوں گا، وہ اپنے مخصوص بے لچک لہجے میں کہتا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ اب سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ جب مجھے شوق ہی نہیں ہے تو زبردستی مجھے کیوں اس مشکل میں پھنسا رہے ہیں؟ انٹر آج کل کے دور میں کوئی معنی نہیں رکھتا، اسی لیے میں شادی کے بھی خلاف تھا، کیونکہ تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، مجھے اندازہ تھا کہ تم شادی کے بعد 1000 بہانے تراش لوگی، لیکن میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ تم اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھو گی اور پلیز اب یہ روز کے بہانے اور تعویلیں ملتوی کر دو۔ میں تمہاری یہ بات نہیں مانوں گا۔ ہاں اگر سبجیکٹ تمہیں یہ نہیں رکھنے مشکل لگ رہے ہیں تو چینج کروا سکتا ہوں، جبکہ یہ سبجیکٹ میں نے تمہاری مرضی سے رکھے ہیں اور سہرش اور حنین بھی تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ اس نے فارم جمع کروانے سے پہلے باتوں میں اس سے سبجیکٹ پوچھے تھے، اور اکنامکس کے علاوہ سارے سبجیکٹس وہی تھے۔ اکنامکس سہرش سے لی تھی، اس لیے اس نے بھی اکنامکس ہی رکھوا دی۔ فیصل مجھے پڑھائی میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اب قدرے لاٹ سے بولی، بحث نہیں کرنا چاہتا میں، مان جائیے نا فیصل پلیز، آپ کو میری قسم۔ وہ جذباتی لہجے میں کہتی پیار سے اس پر جھکی۔ تم کیوں نہیں مان جاتی جانے فیصل؟ اس کی معصوم ادا پر مسکراتے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ پھر طے ہو گیا کہ میں آگے نہیں پڑھوں گی۔ اس کا نرم لہجہ اسے خوش فہم کر گیا۔ یہ طے ہے کہ تم آگے پڑھو گی اور اس فیصلے میں رد و بدل نہیں ہوگی، جو چاہو وہ مانگ لو، مگر میری یہ بات مان لو، اسے میری فرمائش سمجھ لو، میری خوشی یا پھر میرا حکم۔
ماتھے پر جھولتی لٹ انگلی پر لپیٹتے ہوئے وہ بولا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ اب بہت ضدی ہے فیصل، ہمیشہ اپنی ہی منواتے ہیں۔ آپ کے نزدیک صرف اپنی خوشی، اپنا فیصلہ اہم ہے، میری خوشی تو جیسے معنی ہی نہیں رکھتی۔ وہ خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالتی بیڈ سے اتر گئی۔ تم فضول میں نہ صرف بات بڑھا رہی ہو بلکہ بات کو غلط رنگ بھی دے رہی ہو۔ میں ایسا ضد میں نہیں چاہتا، میں تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کے پاس تعلیم ہو تو وہ بڑے بڑے امتحانوں سے آرام سے نمبر آزما کر لیتی ہے، اور میں نہیں چاہتا سمیرا کہ خدا نخواستہ زندگی کبھی مشکلات کی نظر ہو تو تم میں اس سے نمٹنے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ اس نے اپنا اصل موقف بیان کرنا چاہا۔ مجھے یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی، مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، جیسے تیسے انٹر کر لیا ہے یہی بہت ہے، اور میں اب آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، مجھے آگے نہیں پڑھنا ہے بس۔ وہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ کچھ کہتا کہ وہ خود ہی بول پڑی۔ میں تیار ہو جاؤں تو آپ مجھے ڈیڈی کے پاس چھوڑ دیجیے گا، اور اب میں ڈیڈی کے ہاں سے جب ہی آؤں گی جب آپ میرا ایڈمیشن کینسل کروا دیں گے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی، اور اس نے سارا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کنان کو فون کر کے اپنے آنے کا بتایا، اور وہ اسے لیے ماموں کے ہاں آ گیا۔ تم اب یہی رہنا جب تک چاہو، جب تک نہیں، بس صرف اپنے ماسٹرز کمپلیٹ ہونے تک۔ اسے گاڑی سے اترتے دیکھ کر بولا، وہ تو تھم ہی گئی۔ میری ہی غلطی تھی کہ ماموں جان کے اور مما کے زور ڈالنے پر راضی ہو گیا۔ میں تم سے تمہارے ماسٹرز کے بعد شادی کرنا چاہتا تھا، مگر بگڑا اب بھی کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی خوشی سے تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں، یہ سمجھ لینا کہ ہماری شادی ہی نہیں ہوئی، اور ماسٹرز کے بعد شادی ہوگی۔ جس دن فائنل ایئر کا لاسٹ پیپر ہوگا میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ اس نے تو ڈیڈی کے ہاں جانے کی بات کی اسی لیے تھی کہ وہ اس طرح بلیک میل ہو جائے گا، مگر وہ تو پورے 4 سالوں کے لیے اسے چھوڑ رہا تھا۔ آپ کو تو مجھ سے پیار ہے نہ دلچسپی، مجھ سے جان چھڑانے کے لیے بہانے تلاشتے رہتے ہیں۔ وہ کھسیاہٹ کا شکار ہو گئی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ اب کچھ بھی سمجھ لو، اس کی سنجیدگی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ میں ڈیڈی سے کہہ دوں گی کہ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، میں کون سا خاموش رہوں گا، ساری بات صاف بتا دوں گا، اور سب تمہیں ہی غلط کہیں گے۔ وہ اندر ہی اندر اس کی بے بسی سے حس اٹھا رہا تھا۔ آپ وہ کچھ کیا ہی نہیں پائی، اور وہ اسے اپنی طرف کھینچتے شرارت سے بولا، بہت اچھے ہیں، اور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے، اب بہت برے ہیں، میں ڈیڈی سے آپ کی شکایت کروں گی۔ کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، 4 سال ہوں گے تمہارے پاس پڑھائی کے ساتھ، کوئی مشغلہ بھی تو چاہیے ہوتا ہے۔ ماموں جان سے میری خوب برائیاں کرنا، شکایتیں لگانا، میں بالکل برا نہیں مانوں گا۔ وہ اسے بری طرح چڑھانے لگا۔ آپ اتنے سال مجھ سے دور رہ لیں گے؟ نہایت جذباتی لہجے میں پوچھا۔ ہاں مجبوری ہے، مگر کبھی کبھی ملنے آ جایا کروں گا، مگر رزلٹ اچھا نہیں آیا تو فون تک کرنا بند۔ وہ اسے ڈرا ہی تو گیا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ ہارنے لگی۔ ہے تو صحیح، مگر وہ تمہیں قبول ہی کب ہے؟ کل اکھیوں سے دیکھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ زچ ہو گئی۔ صرف تمہیں ادائے بے نیازی سے کہا گیا، فضول باتیں مت کرے اور مجھے ایموشنل بلیک میل بھی مت کرے۔ جانتے ہیں نا کہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے ایسی شرطیں لگا رہی ہیں۔ تم مان جاؤ تو میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اس کے اداس ناراض چہرے کو اپنی طرف گھمایا۔ پوری 10 شرطیں ماننا پڑیں گی؟ اس نے گویا ہتھیار ڈال دیے تھے۔ صرف 10؟ وہ کھل کر مسکرایا۔ کم ہے نا تو پوری 20۔
اچھا اب زیادہ پھیلو نہیں، اندر چلو، ماموں جان کیا سوچیں گے؟ گھر میں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، جو اس طرح گاڑی سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، شرارت سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر چھوڑ دیا۔ آپ میری بات مت بدلیں، میری پوری 20 شرطیں ہی ماننا پڑیں گی آپ کو، ورنہ میں یونیورسٹی قطعی نہیں جاؤں گی۔ وہ ٹھنک کر نروٹھے لہجے میں بولی، مادام ہم آپ کی ہر شرط مان لیں گے، ابھی اندر چلو اور بعد میں ساری شرطیں ایک پیپر پر لکھ لینا، خادم کسی ایک کی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ میں ساری شرطیں ایک ساتھ نہیں بتاؤں گی، بلکہ وقتاً فوقتاً منظور ہے، مگر میری بھی ایک شرط ماننا پڑے گی۔ آپ کوئی شرط نہیں رکھ سکتے، آپ نے جو منوانا تھا وہ منوا چکے، اب میری باری ہے۔ اور میری بھی ایک بات یاد رکھیے گا، بعد میں آئیں بائیں شائیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پرس اٹھاتے ہوئے جذباتی انداز میں اسے دھمکایا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ ہنستے ہوئے گاڑی سے باہر آ گیا۔ آپ نے میری ایک شرط بھی ماننے سے انکار کیا تو ہماری ڈیل کینسل ہو جائے گی، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ جو کہو گی جیسا کہو گی مان لوں گا، بس اس ٹاپک کو ختم کرو، بیجا خالی کر کے رکھ دیا ہے۔ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، خود کا بیجا خالی ہو گیا ہے نا، تو اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ میرا دماغ بھی خالی ہو جائے، سڑی ہوئی کتابوں سے مغز ماری کرنا پڑے گی۔ اللہ کرے سب پیپرز میں 0 لے کر آؤں تاکہ آپ کی بے عزتی ہو، پھر پتہ چلے گا۔ وہ اسے گھورتی ہوئے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی۔ میری بے عزتی تمہاری بے عزتی، اور 0 لاؤ گی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ مجھے تو صرف تمہارے ماسٹر کی ڈگری چاہیے۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم وہ 4 سال بعد دو گی یا 6، 8، 10 سال، جتنے سال لگانا چاہو لگا لینا، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح میٹھے میٹھے طنز کرتے ہوئے سخت برے لگ رہے ہیں۔ وہ آگے بھی کچھ کہتی کہ کوریڈور میں ہی اسے شاکر مل گئے اور وہ ان سے لپٹ گئی اور وہ کھانا کھا کر کنان کی طرف چلا گیا۔